بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو عزیزو، چونکہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو جھوٹی اور کمزور روایتوں پر چلنے والے اور اس خیال اور شور شرابے کا کام یہی ہے، دوسری طرف کچھ علماء زیادہ احتیاط کرنے والے ہیں اور وہ ذرا سی کسی روایت میں ضعف یا کمزوری دیکھتے ہیں تو سرے سے اس کا انکار کر لیتے ہیں۔ یہ فرق پہلے سے چلے آئے، بعض محدثین متشددین ہیں، بعض مخففین ہیں۔ چونکہ شعبان کی 15ویں رات، اس میں بحث ہے کہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ دخان کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن شریف برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ تو یہ رات شعبان کی 15ویں ہے، اکرمہ سے منقول ہے اور ابن عباس سے ایک بلا سند روایت، لیکن جماہیر صحابہ، تابعین، مفسرین، محدثین، فقہا وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو دوسری جگہ صراحت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ چنانچہ پھر جو روایتیں آئی ہے کہ موت لکھی جاتی ہے، سال بھر میں ہونے والے اعلام اور افعال لکھے جاتے ہیں، جانے والے آنے والے لکھے جاتے ہیں، ان کے نام دفتر بھیجے جاتے ہیں، فیہا تقسم الارزاق وتنسخ الاجال وتقضى بالاحیاء والاموات۔ تو محدثین نے کہا ہے کہ یہ باتیں بھی کمزور ہے، اس کا تعلق اس رات سے نہیں ہے، اور یہ سب کام قرآن کا نزول بھی اور یہ تفصیلات بھی لیلۃ القدر میں طے ہوتی ہے، اور وہ شعبان کی کوئی رات نہیں ہے، بالاتفاق رمضان المبارک کی رات ہے۔ دین سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آخری عشرہ کی کوئی رات ہے، اور یہ بھی دین سے معلوم ہونے لگا ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے۔ پھر یہ بھی اچھا سمجھا جانے لگا کہ شاید انہا تتوقع فی 27 27ویں رات زیادہ ہو، کیونکہ محدثین نے لکھا ہے کہ رمضان شریف تراویح کا ختم حافظ 27 کو کرے، تو رجع و توقع فیہا لیلۃ القدر۔ روح المعانی میں، تفسیر نیشاپوری میں، سراج المنیر میں، روح المعانی، بیان، مدارک، سب میں اظہار خیال کیا ہے۔ اس وجہ سے عبد الرحمن ابن الجوزی وغیرہ بزرگوں نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، ابن عبد الوہاب النجدی نے، قاضی شوکانی نے، مفتی محمد عبدالرو نے، اور ان کے اتباع میں ہندوستان کے بعض علماء نے لکھ دیا کہ شب برات کوئی رات نہیں ہے اور اس قسم کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، نہ اس رات کی عبادت ہے اور نہ اس دن کا کوئی روزہ ہے۔ استاد محترم محدث العالم حضرت بن نوری نے معارف السنن شرح ترمذی میں صرف اتنا لکھا کہ روایتیں کمزور ہے، تو یہاں کراچی میں ایک مفتی مرا گزرا ہے، اس نے اس کو ہوا دے دی اور بڑا اس پر نمبر حاصل کیا اور دنیا کو یہ دکھایا کہ یہ ان کی تحقیق ہے، حالانکہ ان کی تحقیق نہیں ہے، حضرت بن نوری کی تحقیق ہے۔ اور درست بات یہ ہے کہ معارف السنن لکھتے ہوئے حضرت الاستاذ کی نظر دو جگہ نہیں پڑی۔ ایک حضرت استاذ جن کی کتاب کی شرح لکھ رہے ہیں امام الازہر مولانا انور شاہ، وہ اسی ترمذی کی حدیث کے نیچے فرماتے ہیں ھذہ لیلۃ مبارکہ ہی لیلۃ النصف من شعبان لہا فضل کبیر وفیہا احادیث کثیرہ۔ ان کے دوسرے استاد اور شیخ بلاد عرب کے انور شاہ حضرت اقدس امام المخطوطات والمطبوعات الشیخ محمد زاہد الکوثری، مقالات جلد اول صفحہ 60 تا 64 صفحہ، فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، مستقل ایک مقالہ رکھتے ہیں، 9 احادیث پیش کرتے ہیں، 5 کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے، کمزور ہے، غلط ہے، 4 پر پورا سٹینڈ لیا ہے کہ یہ درست اور صحیح ہے، اور فرمایا کہ اتنے ہی کافی ہے کہ ہماری فقہ کی کتابوں میں فقہا نے اس رات کو مبارک فضیلت والی تسلیم کیا ہے۔ بعض لوگ اس رات میں مخصوص عبادت کرتے ہیں، کچھ رکعتیں ہیں، کچھ سورتیں ہیں، اس کا انکار تمام علماء نے کیا ہے کہ اس رات کی نہ کوئی مخصوص سورت تلاوت کی ہے اور نہ کچھ مخصوص نوافل اور اعمال ہے۔ جیسے عام راتوں کی عبادات ہے، اس رات کو ذرا دیر تک آدمی جاگے اور زیادہ کوشش کر لے، اور وہی نوافل ہے، وہی تلاوت ہے، وہی ذکر ہے، دعا میں ذرا زیادہ توجہ دے دے۔ اس وجہ سے بعضوں نے احتیاطاً کہا ہے کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ ہے، یہ روزہ رکھنا سنت مستحبہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی ایک آدھ آگے پیچھے رکھ لے،
لیکن درست اور تحقیق کی بات یہ ہے کہ نہیں، یہ روزہ مستقل 15 شعبان کا مستحب ہے۔ اگر کسی کا نظامی زندگی متاثر ہوتا ہو یا اس کو حرج ہو تو واجب یا موقت تو نہیں ہے، مستحب کی تو تعریف خلاصہ میں ہے، یصاب علی فعلھا ولا یعاتب علی ترکھا، کرے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی ملامت نہیں ہے، نہ کوئی عتاب ہے۔ باقی یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات جنت البقیع تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اب ہمارے زمانے کے مبتدئین وہاں پر میلے ٹیلے لگاتے ہیں اور باقاعدہ حکومت پر دباؤ ڈال کر صفائی ستھرائی کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن بزرگوں نے اس رات کا انکار کیا یا اس دن کے روزے کا انکار کیا، انہیں یہی ڈر تھا کہ اس میں غلو، زیادتی اور مبالغہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہے؟ اللہ، یہ ہے خبا و زینب، یہ کیا ہے؟ یہ خفش فلان خفش، عورتیں بھی آئی اور انہوں نے بھی جگہ جگہ اپنے خیمے لگائے اعتکاف کے لیے۔ آپ نے فرمایا میرا بستر اٹھاؤ اور خیمہ ختم کرو، میں اس رمضان میں اعتکاف نہیں کرتا۔ آپ نے رمضان شریف کے بعد باقاعدہ 10 دن اعتکاف فرمایا، ناراض ہو گئے بہت زیادہ۔ جب کسی عمل میں لوگ زیادتی کرتے ہیں اور جن کو دین کا درد و فکر ہو وہ ان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ اللہ، پھر یہ عجیب بات ہے کہ اس رات میں ہندو کے طریقے پر باقاعدہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور دھماکے کیے جاتے ہیں، قسم قسم کے شور شرابے ہوتے ہیں۔ خود ان کی مساجد میں ذکر بالجہر ہوتا ہے اور شور و غل مچتا ہے، ہنگامے ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ہی گزارش ہے، وہ یہ کہ بخاری شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے اور بڑے غمگین آپ آہستہ سے جیسے نہ چاہتے ہوئے ممبر پر آ کے بیٹھ گئے اور پھر آپ نے بڑے درد و فکر اور غم کے ساتھ کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو لیلۃ القدر، مجھے رمضان کے اخیر میں وہ متعین کر کے دیتا ہوں۔ ابھی تو پتہ نہیں ہے نا کہ 21 ہے، 23 ہے، 25، 27، 29، لیکن میں آ رہا تھا اس اعلان کرنے کے لیے کیونکہ اللہ نے مجھے بتانا تھا۔ لیکن رأیت رجلین یتخاصمان ورفعت اصواتہما، میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا آپس میں تو میں کر رہے تھے، فرفعت، وہ رات ختم کر دی گئی اور اس کی تعین اللہ نے واپس لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ امت اسی طرح پھرتی اور بھٹکتی رہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو 2 آدمی تھے وہ مسلمان تھے اور صحابہ رسول تھے، کفار سے کیا تعلق ہے راتوں کا اور فضیلتوں کا؟ اور انہیں بے خیالی تھی، انہیں ہرگز معلوم نہیں تھا کہ مقدس رات میں آواز اٹھانا اور شور کرنا، غوغا مچانا، یہ اس کی فضیلت، ثواب اور برکت کے خلاف ہے۔ ان سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے آج رات کی تعین مقرر کر کے دینا ختم کر دیا گیا۔ محلب ابن الاسفر الازدی نے تو شرح بخاری میں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر ہی ختم ہے، لیکن وہ ہے وہاں اس کو وہاں ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعین ختم ہو گئی ہے اور بھٹکتے رہو، ڈھونڈتے رہو۔ آپ نے پھر صحابہ کی تسلی کے لیے کہ کہیں وہ 2 آدمی مارے نہ جائے، قتل نہ ہو جائے، ان کو نقصان نہ پہنچے، آپ نے کہا شاید اللہ کی اس میں اب حکمت ہو، بہتری ہو تمہارے لیے، کیونکہ پہلے تو ایک ہی رات ہو جاتی ہے، ہر رات، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی۔ تو ہمارے جو لوگ ہیں، احباب ہے اور ٹھیکیدار ہے اہل سنت والجماعت، انہیں غور سے، تسلی سے، کم از کم پیغمبر کی بات پر ایمان پورا کرنا چاہیے اور اس رات کو واویلا سے، غوغا سے، شور شرابے سے، ہنگامہ آرائی سے، مسجد میں چیخے چلائی سے بچانا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل حق کی مساجد میں جو یہ رات نہیں منائی جاتی، یہ عین منشأ نبوت ہے، اور صحابہ و تابعین الی یومنا ھذا عمل الحرمین الشریفین عین یہی ہے۔ وہ پتہ ہی نہیں کون سی رات ہے، کوئی جانتا ہی نہیں، کیونکہ یہ احتیاط تو کرتے نہیں ہیں مبتدئین کے ہاں ذکر بالجہر اور کیا کیا وہ بیان کرنے کے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور اللہ امت کو اعتدال و احتیاط نصیب فرمائے۔ عام طریقے سے جب تک آپ جاگ رہے ہو کچھ دعا، استغفار، تلاوت، ذکر میں مشغول رہے۔ وتر رات کے آخری نماز ہے، اگر نوافل پڑھنے کا ارادہ ہے تو وتر مؤخر کریں، اسے بھی حکم آیا ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کو اخیر میں وتر پڑھنا چاہیے۔
پھر ایسی مبارک راتیں ہوں تو ان میں، لیکن اس رات میں کوئی خاص نماز نہیں، کوئی خاص رکعت نہیں، کوئی خاص سورت پڑھنے کی نہیں، اس کا سختی سے انکار کیا گیا ہے۔ اور بغیر اطلاع کے اور واویلا و اشتہار کے اگر کسی کا جی چاہے اور موافقت ہو اور طبیعت میں برداشت ہو، ثواب کی طلب بھی ہو، تو وہ دن کا روزہ بھی رکھ لے، کوئی حرج نہیں۔ روزے تو ویسے تجویع النفس مشق بہترین بہت زبردست ایکسرسائز ہے معدے کی، دل و دماغ کی۔ روزے سے تو مطلقاً اللہ خوش ہوتا ہے کہ وہ محل صالح میں ہو۔ روزے دار اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کی نیند تک عبادت لکھی جاتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھا ہے تو اس کو توڑ دے۔ میں افسوس کرتا ہوں کہ اہل حق میں ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جو فقہ کا منکر ہے۔ فقہ میں لکھا ہے، ہدایہ میں بھی اور فتاوی شام میں بھی، کہ یہ بھی ایک روزہ ہے۔ نصف شعبان جب گزر جائے رات تو اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ حضرت الشیخ نے بھی فضیلت لیلۃ النصف من شعبان میں لکھا ہے کہ عمل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ فقہائے کرام نے اس رات کی فضیلت اور عام طرز کی عبادت، دعا، استغفار، ذکر اور تلاوت تسلیم کی ہے، اور اگلے دن کا روزہ بھی تسلیم فرمایا ہے۔ عمل جب اپنے مقام اور محل میں ہو مستحب تو ثواب ملتا ہے، اور جب مستحب فرضوں تک پہنچا دیا جائے اور پھر کوئی اس کا انکار کرے یا اس کا مقابلہ کرے، شاید اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری نے حدیث نقل کی کہ صرف جمعہ روزہ نہ رکھا جائے، اور بھی دن روزے کے ہیں، حالانکہ کون نہیں جانتا کہ جمعے کا دن ہفتہ بھر میں افضل دن ہے۔ کیا امام بخاری جیسے امیر المومنین فی الحدیث آیت من آیات اللہ وہو مظہر معجزات نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حیا و میتا، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جمعے کا دن اور دنوں سے بہت افضل ہے، لیکن ایک غیر ضروری بات ضروری نہ بنے، اس احتیاط اعتدال کے ساتھ شب برات یا اس کا اگلا دن استحباب کے درجے میں، اس میں دعا، ذکر، تسبیح، بعض لوگ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں تو فضیلت تو آئی ہے، مگر اتنی نہیں ہے کہ کوئی محدث یا دین کا تکڑا عالم اس پر عمل کر لے، بہت زیادہ کمزور روایت ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں عمر بھر میں ایک دفعہ کر لو، سال میں کرو، مہینے میں کرو، یہ نہیں کہ ہر دفعہ بس آپ جب بھی کھڑے ہو تو صلاۃ تسبیح پڑھیں۔ اور پھر کئی قسم کے وارد ہے، اس میں اکثر عوام سے سخت غلطی ہوتی ہے، تو عام طرز کے جو نوافل ہے وطروں سے پہلے، کیونکہ وطر کے بعد نفل نہ پڑھنا بہتر اور سنت کے مطابق ہے، اور ہماری اس پر کتابیں رسائل، مقالے، تحقیقات شائع ہے۔ والحمدللہ علی ھذا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔